سورہ الحجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے بات مان لی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کیا ان کی بات بتا رہے ہیں۔ عقل لوگوں کی کب آئے گی؟ جب لوگ واقعی ان کا وقت قریب آ جائے گا، یعنی کہ ان کی آنکھیں کب کھلیں گی؟ جب ان کی آنکھیں بند ہونے کا وقت آ جائے گا، اور بند ہو کے کھلی آنکھ تو پھر کیا کھلنا، اس سے بہتر تھا کہ وہ بند ہی رہتی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ چھوڑو انہیں، کھائیں اور پیئیں، مزے کریں، اور بھلاوے میں ڈالے رکھو ان کی جھوٹی امیدیں، لیکن دنیا کی جھوٹی اور لمبی امیدیں ان کو بالکل بھلاوے میں ڈال دے کہ کوئی قیامت بھی آنی ہے، ان کو مرنا بھی ہے، ان کو آگے حساب کتاب بھی دینا ہے۔ ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، یعنی کہ وہ جان لیں گے۔ اب دیکھیں سورہ ہجر کے اندر جو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کے لوگوں کو لمبی لمبی امیدیں اور آرزویں ہوتی ہیں، تو لمبی امیدیں اور آرزو ہوتی کیا ہیں بیسکلی؟ آپ دیکھیں دنیا میں انسان کی امیدیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ دنیا میں کیسے انجوائے کرے گا، اس کی لمبی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ میں وہ کروں گا اور یہ کروں گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پلاننگ اس کو کرنی نہیں چاہیے، پلاننگ بالکل بہرحال کرنی چاہیے، مگر اس کا مطلب کیا ہے اس میں خالی دنیا ہی انوالو نہیں ہو، اس کو دین کی پلاننگ بھی کرنی چاہیے، یعنی کہ دنیا کی جتنی پلاننگ ہو اس میں دین کہیں مس آؤٹ نہ ہو جائے، کہ اس میں سے آپ کی شادیوں کی پلاننگ میں بہت کرتے ہیں نا لمبی لمبی، اس میں نمازوں کا کوئی وقت ہی نہیں دیکھتے، نمازوں کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہوتی ساتھ میں۔ اس طرح اور بہت سارے ہمارے فنکشنز پارٹیز ہوتی ہیں، اس میں بھی ہماری کوئی پلاننگ اس میں اللہ کے دین کی نہیں ہوتی۔ تو پلاننگ کا مطلب ہے کہ وہ پلاننگ جس میں انسان صرف دنیا ہی میں لگا رہتا ہے، دنیا میں ہی جو ہے گم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے انسان کا دل جو ہے وہ دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت میں اور دوسری لمبی امیدیں باندھنے میں، یعنی کہ جیسے اس انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اس کو دنیا میں لمبی امیدیں باندھنا شروع کر دیتا ہے، دنیا سے محبت اس کو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی لمبی آرزویں کر لیتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اپنی آرزوؤں کو دیکھنا ہے کہ ہماری آرزویں یا ہماری جو حسرتیں ہیں یا ہماری جو پلاننگز ہیں وہ کس چیز کی ہے، دنیا کی ہے یا آخرت کی ہے۔ اگر آخرت کی ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر پھر ہمیں دنیا میں بھی مزے آئیں گے اور آخرت میں بھی آئیں گے، اور صرف دنیا ہی کی ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اسی دنیاوی خواہشات کے ذریعے ہی اس دنیا میں ہم سے پوچھ لے گا، ہم سے حساب لے لے گا۔ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے، کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ ہی اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، یعنی کہ جو ایسی باتیں کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ شخص تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا، ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ تو جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ یعنی کہ جب فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر فرشتوں کے بعد پھر مہلت نہیں دی جاتی، کیوں؟ کیونکہ فرشتے انسان کو اس وقت ہی نظر آتے ہیں جس وقت انسان کی زندگی کے آخری اوقات شروع ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان اپنی موت کے وقت ہی فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور رہا یہ ذکر تو اس کو تو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی قرآن کا محافظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی ہے، اور قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل بھی یہی آیت ہے، یہاں سے ملتی ہے ہمیں۔ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت کو نہیں دی، ہمیں نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کی ذمہ داری جو ہے وہ خود ہی اٹھا لی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود ہی سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کس طرح اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں نا کیسی حفاظت ہے اس کی، کہ اس میں آج 14 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے مگر آج تک قرآن کے الفاظ، اس کے احکامات ایز اٹ از موجود ہے، کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اس کے اندر کچھ تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ اس کے بارے میں ایک یہودی کی رائے ملتی ہے ہمیں۔ ایک یہودی جو ایک علم والا شخص تھا، اس نے کہا، یعنی کہ مسلمان ہونے کے لیے جب وہ اسلام کی طرف آیا تو لوگوں نے اسے پوچھا کہ تم اسلام کیوں لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے تورات لکھی، پھر انجیل لکھی، اور دونوں ہی کتابیں لکھ کر کے میں نے ان کے ربیوں تک اور ان کے راہبوں تک پہنچائی، تو یہ لوگ بڑے خوشی خوشی ان لوگوں نے یہ کتاب کو لے لیا مجھ سے، جبکہ میں نے اس میں کافی تبدیلیاں کر دی تھیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھ سے لے لیا، بہت خوش بھی ہوئے۔ مگر جب میں نے یہی کوشش قرآن کے ساتھ کی اور قرآن میں کچھ زیادہ تبدیلی بھی نہیں کی تھی، میں نے بس تھوڑی سی ہی کی تھی، اور جب اس کے ساتھ میں ان کے عالموں کے پاس لایا تو انہوں نے اس کو قبول ہی نہ کیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹی تبدیلی ہے، اس کے باوجود بھی اس کتاب کو قبول نہ کیا گیا،
کیوں؟ کیونکہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہی نہیں ہے، یہ مکمل کتاب ہے، اس میں کوئی چیز نہ آگے سے داخل ہو سکتی ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ تو اس کو پھر اس کی اللہ تعالیٰ کی الہی کتاب ہونے کا یقین ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایسی ریولیشن ہے جو کہ ایک کمپلیٹ ریولیشن اور محفوظ ریولیشن ہے۔ تو آپ دیکھیں ہماری امت میں ایسے علماء موجود ہیں جو قرآن کو نہ صرف لفظ بلفظ جانتے ہیں بلکہ اس کو 7 طریقوں سے پڑھنا بھی جانتے ہیں، یعنی کہ سبا قرات بھی جانتے ہیں، اور یہی اس کے معجزہ ہونے کی بھی دلیل ہے۔ ہاں مگر قیامت سے پہلے کہتے ہیں قرآن اٹھا لیا جائے گا، یا قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قرآن سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا، کتابوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا، ہر جگہ سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو الحمدللہ آج ہم جس دور میں ہیں ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، نہ صرف ایک ورژن ہے بلکہ کئی ورژنز میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہماری موبائلز کے اندر قرآن کے اپلیکیشنز موجود ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کو ابھی ہمیں سنبھالنے والا بنایا ہے، اس کو پڑھنے والا بنایا ہے، تو اس لیے ہم اس کا جو ہے جتنا میکسیمم کہتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اس کو سینوں میں جمع کر سکتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، اتنا ہی اس قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اسی ذکر کو اس طرح گزارتے ہیں، یعنی کہ ایسے گزارتے ہیں کہ ان کو تو برداشت ہی نہیں ہوتا قرآن کا ذکر سننے کے لیے، اور وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ پرانے زمانے سے لے کر لوگوں کا یہی طریقہ رہا، یعنی کہ یہی قرآن جیسے کچھ لوگوں کے دلوں کا چین بن جاتا ہے نا، تو یہی قرآن کچھ لوگوں کے دلوں کو بے چین بھی کر دیتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ مجرمین جن کے دلوں میں گلٹ ہوتا ہے تو وہ قرآن کو سننے کے بعد کیا سمجھتے ہیں، یہ تو ہمارے خلاف ہی بات کرے گا، یہ ہمارے حق میں تو نہیں بولے گا یہ۔ تو عموماً اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس زمانے سے لوگوں کا طریقہ یہی چلا آتا رہا کہ جب ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے ہیں اور دن دہاڑے ان میں چڑھنے بھی لگتے ہیں، تب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے، ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا ہے، کوئی شیطان ان کی راہ نہیں پاتا اللہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھے کرتے ہیں، شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے، کیونکہ جب فرشتوں کی بات سننے کے لیے جن شیطان اوپر جاتے ہیں تو ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ ایک شعلہ ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں جو ان کو جھلا کے بھسم کر دیتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور جب ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس میں ہر طرح کی نباتات نپتلی مقدار کے ساتھ اگا دی، اس میں معیشت کے اسباب بھی فراہم کر دیے تمہارے لیے بھی اور بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو، یعنی کہ اور بہت سی مخلوقات اس میں آباد ہے جن کو رزق ہم نہیں دیتے، اللہ ہی ان کا رزق دیتا ہے، اور یہ اللہ کا ہی اندازہ ہے کہ اس نے زمین کو کتنا پھیلایا ہے، نباتات کتنی اگائی ہے اور کس ملک میں کیا اگائی ہے اور ہمارے ملک میں کیا اگائی ہے، ہر جگہ کی نباتات بہت مختلف بھی نظر آتی ہے ہمیں، پھل بھی بہت ڈفرینٹ نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ کا ہی کہتے ہیں نا قانون قدرت ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور بار آور ہواؤں کو ہم بھیجتے ہیں، یعنی کہ واٹر سائیکل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنا ہوا ہے، ایگزیکٹلی جتنا پانی زمین سے اٹھ کے ایویپوریشن کے ذریعے جاتا ہے اتنا ہی پانی اللہ تعالیٰ اوپر سے نازل فرما دیتے ہیں، اور ایسی ہی ونڈ پالینیشن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے کہ ہوائیں کیسے جو ہے وہ پالینیشن لے کے جاتی ہیں اور کس طرح سے جو ہے ہمیں پھولوں میں رنگ نظر آتے ہیں یا ساری چیزوں میں ہمیں رنگ نظر آتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور اس کے خزانے کے مالک تم تو نہیں ہو، یعنی انسان کی ملکیت میں نہیں یہ سب چیزیں، یہ اور شکر کریں کہ اگر انسان کی ملکیت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کسی کو خیر پہنچنے ہی نہ دیتا، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے بارش اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہیں تاکہ ہر ایک کو فائدہ ہو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی اس کے وارث ہونے والے ہیں، پہلے جو لوگ تم میں سے گزر چکے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد میں آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں، یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا ہے، اور اس سے پہلے ہم جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں، یعنی کہ انسان کو اپنی وجود کے بارے میں بتائی جا رہی ہے بات، انسان کیسے مٹی کے سوکھے گارے سے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے اور جن جو ہے وہ آگ کی لپٹ سے پیدا کیے گئے ہیں۔
پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے میں ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، اور جب میں اس کو پورا بنا چکوں تو اس میں اپنی روح سے پھونک دوں، تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا کام یہ نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہی ہے نا، انسان کے بھی کتنے ٹیسٹ ہیں آج دنیا میں۔ اسی طرح ابلیس کا بھی یہ ٹیسٹ تھا کہ آیا وہ اس میں پاس ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور ایک سجدہ جس کو اس نے نہ کیا تو کہتے ہیں نا کہ اسے ایک سجدے پہ وہاں تک شرمندہ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ انسانوں نے سجدہ کیا اور اس نے جو ہے وہ جنت کما لی، اور میں ایک وہ سجدہ نہ کر سکا جس کی بنا پہ مجھے جہنم ہمیشہ کے لیے مل گئی۔ تو علامہ اقبال نے وہ کہا ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو کہتے ہیں نا کہ رائی کے دارے کے برابر بھی تکبر کسی کے دل میں ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس نے تکبر ہی تو کیا تھا، بڑائی تو بنائی تھی اپنی کہ میں بڑا، میں آگ سے پیدا ہوا ہوا، میں مٹی کو سجدہ کر دوں۔ رب نے فرمایا کہ اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور اب یہ روز جزا تک تجھ پر لعنت رہے گی۔ اس نے عرض کیا کہ میرے رب اگر یہی بات ہے تو مجھے اس روز تک کی مہلت دے دے جبکہ وہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا یعنی کہ اس کو کب تک مہلت مل گئی؟ زندگی بھر جینے کی، یعنی کہ وہ جب سے اب تک مرا ہی نہیں ہے، اس کی لمبی زندگی کتنی قیامت تک کی زندگی اللہ نے اس کو دے دی۔ اس نے کہا کہ میرا رب جیسا کہ تو نے مجھے بہکایا، یعنی کہ اس وقت کس کو بلیم کر رہا ہے، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے کہ تو نے مجھے بہکا دیا، یہ تو حکم دیتا ہی نہ کہ میں سجدہ کروں، میں بہکتا ہی نہ، میں غلط کرتا ہی نہ۔ اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کروں گا، یعنی شیطان جو ہے انسان کے لیے کیا کرے گا کہ اس کے پیچھے لگا رہے گا ہر وقت، کیسے جو ہے وہ انسان کو جہنمی بنا دے، کیسے جو اپنے ساتھ لے جانے والا بنا دے۔ ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہوگا، یعنی کہ جو تیرے لیے خالص ہو جائیں گے، جو اللہ کے دین کو، قرآن کو اور اپنی اللہ کی نصیحتوں کو پکڑ لیں گے تو وہ نہیں اس کے پھیر میں آئیں گے، مگر باقی سارے اس کے پھیر میں آ جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے اس پہ تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا تو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یعنی کہ شیطان کے اثر میں آ جائے تو پھر غور کریں کہ شیطان ہمیں کہاں لے جانے والا ہے، اس جہنم میں جہاں ہمیشگی ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے ہیں ہم یا شیطان سے ڈرتے ہیں ہم؟ اگر اللہ سے ڈریں گے تو شیطان کے ڈراوے میں نہیں آئیں گے، شیطان ہم سے خود ڈرنا شروع کر دے گا۔ لہا سبعۃ ابواب، یہ جہنم جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جہنمیوں کے لیے ان دروازوں کے حصے مخصوص کر دیے گئے ہیں کہ جہاں سے یہ جہنمی داخل ہوں گے۔ اور ان دروازوں کے بہت سارے نام قرآن پاک میں موجود ہیں، کہیں پر یہ حاویہ کے نام سے ہے، کہیں جہیم کے نام سے ہے، کہیں حطامہ کے نام سے ہے، کہیں لظہ ہے، کہیں سقر ہے، کہیں سعیر ہے، اور خود جہنم بھی ایک جہنم کا ہی نام ہے۔ تو بہت سارے نام قرآن پاک میں موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان دروازوں کے ہی نام ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اور متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر، اور ان کے دلوں میں جو کوئی کھوٹ کھپٹ ہوگی اس کو ہم نکال دیں گے، اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر سامنے آمنے سامنے ان تختوں پہ بیٹھیں گے، اور انہیں وہاں کسی مشقت کا پالا نہ پڑے گا، اور نہ وہاں پہ سے وہ نکالے جائیں گے۔ یعنی کہ دنیا کے گھروں میں کیا کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ وہاں سے نکلنا بھی ہوتا ہے، جانا بھی ہوتا ہے، اور آپس میں دوسرے کے ساتھ جو ہمارے دل خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ جنت کا گھر کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جنت میں انٹر ہی اس وقت ہوا جائے گا جب دل کے اندر تمام چیزیں لوگوں کے دلوں سے نکال دی جائیں گی، یعنی کہ جب جہنم کے پل کو کراس کر کے جنت کی طرف جائیں گے اس وقت ہی کہا جاتا ہے کہ قنطرہ نامی ایک پل پہ انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور وہاں پر لوگوں کے دلوں میں کسی کے خلاف بھی ذرا سی بھی کوئی بغض ہوگی، عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، نفرت ہوگی، اس وقت کہا جائے گا یہاں کھڑے ہو کر اپنے دل سے سب چیزیں نکال دو، دل صاف کرو، اس کے بعد پھر جنت میں جا سکتے ہو۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے اپنے دلوں کی صفائی تو وہاں جا کے بھی کرنی ہی پڑے گی، دنیا میں ہی کر لیں تو زیادہ بہتر بات ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جنت کی خوبصورتی کیا ہے کہ وہاں پہ کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی خرابی نہ ہوگی، سب کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ستھرے ہوں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ کہ جب وہ آئے تھے، اور ہاں
اس نے کہا کہ تم پر سلام ہو، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے کہا کہ سلام ہو تم پر. اس نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. یعنی کہ فرشتے تھے وہ، تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے عقلمند لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، یعنی تمہیں خوشخبری مل رہی ہے، تمہیں ایک بیٹا دیا جائے گا، تم مایوس نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے تو مایوس گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی رب کی رحمتوں سے کوئی مایوس نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں بھی دعائیں مانگنے کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تو قبول کرتا ہی ہے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بھی 100 سال کی عمر میں باپ بن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا تو قبول کی نا انہوں نے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرشتوں، وہ کیا مہم ہے جس پر آپ لوگ بھیجے گئے ہیں؟ وہ بولے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس کو ہم بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا اس کا پیچھے رہ جانا، یعنی کہ وہ ساتھ جانے والوں میں شامل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس کا عقیدہ، اس کی محبتیں اپنے بستی والوں کے ساتھ شامل تھیں. پھر جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے پر یہ لوگ شک کر رہے ہیں. ہم تم سے سچ کہتے ہیں، ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، خود ان کے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی کہ پوری کی پوری قوم کو ختم کر دیا جائے گا. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر پر آئے. لوط علیہ السلام نے کہا کہ بھائیوں، یہ میرے مہمان ہیں، یعنی کہ میرے مہمان آئے ہیں. فرشتے لڑکوں کی صورت میں آئے تھے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ میرے مہمان ہیں، مجھے میرے مہمانوں کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، یعنی کہ ڈرو بھائی، تم لوگ میری مہمانوں سے زیادتی نہ کرنا. وہ بولے کیا تمہیں ہم بار بار نہیں سمجھا چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی کہ قوم کی بیٹیاں مرادیں، کرنا بھی ہے تو کوئی ڈھنگ کا کام کرو، یعنی کہ جائز طریقے سے تعلق پیدا کرو، ایک ایسا حرام طریقہ کیوں اختیار کر رہے ہو؟ لیکن کیا معاملہ تھا؟ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ تعالیٰ جب بہت ہی کہتے ہیں نا کہ ایسے الفاظ میں ان کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ تمہارے جان کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان کے اوپر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے. یعنی کہ انسان جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیسے فرما رہے کہ وہ اپنی غلط کاریوں میں اتنے لگے ہوئے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور جو آئے ہیں مہمان وہ انسان ہے کہ فرشتے، ان کو یہ بھی سمجھ نہیں تھی، اور ان کو یہ بھی سمجھ نہیں تھی کہ ان کی جانے کے بعد جو ہے وہ کیا حال ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اللہ تعالیٰ فرمارے کہ تمہاری جان کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حال یہ تھا کہ آپے سے باہر ہو رہے تھے خوشی کے مارے کہ ان کو لڑکے مل گئے ہیں. آخرکار پاؤ پھٹتی ان کے زبردست دھماکے نے انہیں آ لیا اور ہم نے اس کی بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، یعنی کہ اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، جبریل علیہ السلام جو ہے پوری کی پوری بستی کو اپنے پر سے اٹھا کر اوپر لے گئے، اور اوپر لے جانے کے بعد جو ہے اس کو پوری الٹ کر کے زمین کی طرف واپس بھیج دیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ اوپر ان کی زمین جہاں پر ان کی بستیاں آباد تھی وہ بالکل چٹیل سا ایک پتھریلا سا میدان ہے، اور اس میں وہاں پہ کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آتے. اور پھر ان کے وہ پکی ہوئے مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی، یعنی کئی سارے عذاب جو ہے ان کے لیے اکٹھے کر دیے گئے تھے ان کے ان اعمال کی بنا پر. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ عام گزرگاہ پر واقع ہے، یعنی کہ اس واقعے سے لوگ گزرتے ہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعے کو چھپا دیا، بلکہ وہ علاقہ چھپایا نہیں ہے، بلکہ سامنے موجود ہے، وہاں سے لوگ گزرتے ہی ہیں اس علاقوں سے. اور اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور ایمان والے بھی، ان کے لیے بھی سامان عبرت ہے. اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے ان سے بھی انتقام لے لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں، یعنی کہ ہر ایک کی علاقے کی جو چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے باقیات سامنے ہی رکھ دی. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی فلاں لوگ فلاں قومیں کیوں تباہ ہوئی تھی، کیسے تباہ ہوئی تھی، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو تو ایسے وائپ آف کر دیا کچھ بچا ہی نہیں ان کا، اور بہت سی ایسی قومیں تھیں جن کی آثار ہمیں آج نظر آتے ہیں. نہیں کہتے نا حجاز سے آپ شام اور مصر کی طرف جاتے ہیں تو یہ تمام آثار آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں ان تمام علاقوں کے. اور ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، اور ہم نے انہیں اپنی آیات ان کے پاس بھیجی،
اور اپنی نشانیاں بھی دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتے رہے. وہ پہاڑ تلاش کر مکان بناتے، اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کو کچھ بھی کام نہ آئی. ہم نے زمین اور آسمان کو جو کچھ ان میں ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی تو بے شک آنے ہی والی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے تم کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہے، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے. بار بار دہرائی جانے والی جو آیات ہے اس کو الفاتحہ کہا جاتا ہے، جس میں 7 آیتیں ہیں اور اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے. اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ قرآن عظیم کا ایک حصہ ہے سورہ فاتحہ، اور کہتے ہیں نا جس کو قرآن کا یہ حصہ مل جائے، دنیا کی جتنی بھی رونقیں ہیں وہ قرآن کے عظیم حصے سے بالکل ہی اس کے سامنے ہیچ ہے ایک طرح کی. تو بیسیکلی الفاتحہ وہ حصہ ہے قرآن پاک کا جس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، اور الفاتحہ ہی وہی حصہ ہے قرآن کا جس سے ہماری نمازوں کی رکعتیں قبول ہوتی ہیں. یعنی کہ اس کے بغیر کوئی نماز ہی نہیں ہے سورہ الفاتحہ کے بغیر. تو یہاں پر ہمیں بار بار دہرائی جانے والی قرآن عظیم کی طرف جو ہے ریفرنس دیا جا رہا ہے. اور تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو کہ جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل بڑھاؤ. انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو اور کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے کہ ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یعنی قرآن کو سمجھنے کے بجائے اور اس کو پارا پارا کر کے رکھ دیا تاکہ سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور اپنے اپنے مطلب کی آیتیں نکال نکال کر اس میں سے لوگوں کو اور بہکا دیا. تو قسم ہے تمہارے رب کی کہ ہم ضرور ان سے پوچھیں گے تم کیا کرتے رہے تھے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کرو. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ قرار دیتے ہیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمَ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ تم پر بناتے ہیں اس سے تمہارے دل کو بہت سخت کوفت ہوتی ہے. اس کا علاج کیا ہے بیسیکلی؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اس کے جناب میں سجدہ بجا لاؤ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. یعنی کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو. یعنی کہ مرتے دم تک اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت میں کمی نہ آئے. اب دیکھیں علاج بیسیکلی تسبیح بتائی گئی ہے یہاں پہ، اور تسبیح کے بارے میں ہم پہلے بھی کافی پڑھ چکے ہیں کہ تسبیحات بہت ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دی ہیں. صبح شام کی کچھ تسبیحات ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، بہترین تسبیح ہے، تو یہ آپ جو ہے وہ پڑھیں تو بہت اچھی تسبیح ہے جس سے تقریباً کہتے ہیں نا کہ ہمیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اور ایسے ہمارے گناہ جو ہے معاف ہوتے ہیں جو جھاگ کے برابر بھی ہوں تو بھی معاف ہو جائیں گے. تو سبحان اللہ کہنا 30 نیکیاں ہیں. الحمد للہ، اللہ اکبر، ہم جتنی بھی تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سب کے اندر بہت ساری نیکیاں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. اس لیے ہماری تسبیحات جو ہے وہ ہماری مرتے دم تک ہمارا ساتھ ہونا چاہیے، یعنی کہ آخری دم تک ہم اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں.